ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے اہم ترین مقدمے کی اہم ترین کارروائی کل دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان میں شروع ہوگی. ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے گورنمنٹ نے ایک لیٹر کی صورت میں، جس میں قطر کے جو شہزادے ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ یہ سارا بزنس جو تھا وہ ان کا شروع ہوا ان کے والد کا میاں شریف صاحب کے ساتھ، اور اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے جب سیٹلمنٹ ہوئی 2005-2006 میں تو یہ اپارٹمنٹس کی ملکیت دی گئی حسین نواز اور ان کے بھائی کو جو ان کے پاس ہے. اور اس سے پہلے یہ ساری ملکیت جو تھی یہ الصافی گروپ جو ان کا ہے، الطافی گروپ، ان کے پاس تھی. اس کے مقابلے میں تحریک انصاف نے اپنا ایویڈنس جمع کرایا جس پہ سپریم کورٹ بڑی برہم ہوئی اور انہوں نے اس کو الف لیلوی داستان کہا. انہوں نے کہا اخبار کے تراشے ہیں. یہ اسد کھرل صاحب کی کتاب تھی. بہت سینئر وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کیس لڑ رہے ہیں اور عدالت کا وقت ضائع ہوا، یہ عدالت نے کہا اس ایویڈنس کو دیکھ کر. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کل کی ہیئرنگ پہ بھی بات کریں گے، لیٹر بھی بات کریں گے. اور بڑے امپورٹنٹ ایشو جو ہے، ٹرکی کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو وہ رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہو رہی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو دینی چاہیے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 90s کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے، لیکن پھر بھی وہ آئی تھیں اجلاس سننے کے لیے. ایک غیر ملکی جو پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو تھے وہ پاکستان آئے تھے. تو کیا عمران خان جو ہے وہ کل ایسا کر پائیں گے یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی پارلیمانی روایات اور ایک پریسٹیج کا سوال، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. میرے ساتھ بابر ایوان صاحب موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب موجود ہیں، اظہار الحق صاحب ہیں اور ہمیں مظہر عباس صاحب بھی جوائن کریں گے. بابر ایوان صاحب، سوال اگر پہلا یہ کر لیا جائے کہ جو ایویڈنس آپ لوگوں کی طرف سے آیا، کیا یہ بات درست ہے کہ اس کو کورٹ نے رد کر دیا اور عمران خان صاحب جو اتنا عرصہ کہتے رہے کہ یہ شواہد ان کے پاس ہیں، وہ وہاں پر جا کے جو ہے بالکل ٹھوس ہو گئے شواہد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کورس نے سیٹ ہونا ہے اور کورٹ جو کرنے جا رہی ہے کل وہ یہ ہے کہ کورس سیٹ ہوگا اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیس کس طرف جا رہا ہے. دو کاموں میں سے ایک ہوگا. اگر کل جو لیٹر آیا ہے شہزادہ معظم صاحب کا اس کو قبول کر لیا جاتا ہے پرائما فیسائی تو پھر کمیشن بنایا جائے گا، اور اگر اس کو مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے تو پھر کورٹ خود آرٹیکل 187 کے تحت اس خط کو اور باقی جو معاملات ہیں ان کو ایگزامن کرے گی. ٹینٹیٹیولی کورٹ نے یہ کہا ہے جو آپ جن ریمارکس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی تک ایویڈنس نہ کوئی سلیکٹ ہوئی ہے کہ کون سی یوز ہونی ہے اور نہ ہی کوئی ریجیکٹ ہوئی ہے کہ کس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا. لیٹ اس اسیوم کہ کل کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ خط بالکل درست ہے اور خط میں دو چیزیں گورنمنٹ نے اسٹیبلش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے. پہلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سورس آف انکم ایک یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، نواز شریف صاحب کے بیٹے آن ریکارڈ ہیں میڈیا کے اندر بھی، اور حکومت نے اپنے جواب لکھ کے بھی دیے ہوئے ہیں. وہاں موقف دوسرا ہے. یہ ایک نیا ٹرن ہے کیس کے اندر جو اب گورنمنٹ کی طرف سے اس شہزادے کے خط کی صورت میں سامنے آیا ہے. اگر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو جس طرح میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر قبول نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ایک شارٹ ٹریک پہ چلے گی جس کو میں نے 187 آرٹیکل آئین کا اس میں سے بیان کیا ہے. ایک اور اس کا پہلو جو کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس اہم ترین مقدمے کا ڈی ڈے ہے جس میں یہ طے ہو جائے گا کہ یہ مقدمہ سالہ سال تک چلے گا یا اس نے فوری فیصلہ ہو جانا ہے. یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ دسمبر کے اندر یا ہفتوں کے اندر یا مئی میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپشن پہلی پک کی جس کو میں نے آرٹیکل 187 کہا تو پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو یہ کمیشن ویسا ہی ہوگا جیسے ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، جیسے سیلاب کمیشن بنا تھا، جیسے اس سے پہلے درجنوں کمیشن بنے. اور وہ کمیشن اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کام بالکل نہیں کرنا. لیکن اگر بابر ایوان صاحب کورٹ نے باؤنڈ کر دیا اگر کمیشن کو کہ فائنڈنگز دیں 15 دن میں 30 دن میں، اور وہ جس بائنڈنگ ہو جس طرح کہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کی فائنڈنگز آئیں تو پھر تو اس کمیشن کی افادیت ہوگی. عمران صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا اس کو، تو جوڈیشل کمیشن کو دھان لی. دیکھیں نہیں، میں لیٹ می اسپیک پرسنلی. میں نے جہاں بھی بات کی ہے، میں نے ان ہاؤس اگر کہیں بات کی ہے وہاں بھی اور پبلکلی بھی میں کمیشن کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑا تلخ تجربہ ہے پاکستان کی قوم کا، اور ان کراس روڈز کے اوپر پاکستان کا نظام انصاف، نظام قانون، نظام جمہوریت اور سارا کچھ آگے کھڑا ہوا. اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اور کمیشن بیٹھے گا اور وہ کمیشن جب آئے گا اس کی رپورٹ آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 187 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ٹو سیکیور دی اینڈز آف جسٹس کین پاس اے آرڈر, کین ایشو اے ڈائریکشن
and can also give a decree. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس لیے میرا خیال یہ ہے جی آپ سوال سر لوگ یہ پوچھیں گے ضرور آپ سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو سرونگ چیف جسٹس اور ایک سرونگ جج کو اگر لگائیں کمیشن کا ہیڈ, تو ہم اس سے پہلے ان کو اگر ان پہ ٹرسٹ نہ کریں تو یہ بھی تو بڑی زیادتی ہوگی نا عدلیہ کے ساتھ, کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کمیشن رزلٹ نہیں دے گا, مطلب وی شوڈ ٹرسٹ دیم. نہیں, یہ عدلیہ کے ساتھ بالکل بھی زیادتی کوئی نہیں. اگر کوئی یہ تبصرہ کرتا ہے تو اس کو فیئر کامنٹ کہا جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے جو تجربات ہیں ان کو بیان کرنا ہمارا حق ہے اور فرض بھی ہے لوگوں کو بتانا کہ پہلے کیا ہوتا رہا, دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر عدلیہ کے سرونگ جج صاحب بیٹھیں گے اور وہ کمیشن میں چند دنوں میں فیصلہ کر دیں گے, تو اس سے پہلے ناصر الملک صاحب تو چیف جسٹس تھے سرونگ, ان کے کمیشن کا جو نتیجہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی میجورٹی الیکشن پاکستان کے اندر کوئی آرگنائز دھاندلی نہیں تھی, اور 60% کے قریب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ الیکشن درست ہوا. اس کا مطلب ہے کہ 40% اگر ووٹ چوری ہو جائیں تو وہ بے شک چوری ہوتے رہیں. میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ہولڈنگ دی بریف فار دس اوپینین آف اینی بڈی. یہ آپ کی پرسنل اوپینین, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو بابر اعوان صاحب کی یہ پرسنل اوپینین کمیشن پہ آپ وہ نہیں اس کو انکریج کر رہے. جی بتائیے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دو ہی سوال بنتے تھے اس سارے مقدمے میں کہ سورس آف انکم کیا ہے, کیونکہ پہلے سے وہ مان رہے ہیں کہ پراپرٹیز ہماری ہیں, کسی نے انکار ہی نہیں کیا ہوا. پہلا یہ تھا کہ سورس آف انکم, دوسرا تھا ٹریل. یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی خط کے ذریعے سے کہ سورس آف انکم قطر میں ہے اور اس کا ٹریل شہزادہ معظم نے اپنے خط میں لکھ کے بیان کر دیا ہے. اور اب اس کو اگر مانا جائے درست تو تب بھی, اور اس کو غلط مانا جائے تب بھی, فیصلہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کنٹرڈکشن بابر اعوان صاحب کہاں آ رہی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں کہا اپنی اسپیچ کے اندر کہ قطر سے بزنس نہیں کیا انہوں نے. نہیں, ان کے بیٹے نے بیان دیا ہوا ہے, ایک قرضہ نہیں لیا کسی سے. جاوید چودھری صاحب کا وہ نکال لیجیے اپنے کہ جی انہوں نے کہا قرضہ نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ قطر اور دبئی سے کوئی پیسہ نہیں آیا, نمبر 1. بابا صاحب انہوں نے کہا قرضہ نہیں لیا. صاحب نے جو پارلیمنٹ سے خطاب کیا اس کلپ میں انہوں نے کہا قرضہ ہم نے نہیں لیا کسی سے, تو قرضہ تو انہوں نے نہیں لیا, تو بزنس کیا تھا. اچھا, ویری گڈ کوشچن, میں وضاحت کر دیتا ہوں. پاکستان کے قانون کے مطابق, جو پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کا پیسہ وہ ہے خواہ کسی ذریعے سے آپ نے کمایا ہوا ہے, جس کو آپ نے ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے, وہ ہو جائے گی وائٹ منی, باقی سارا کالا دھن ہے. پاکستان میں کسی جگہ اگر ڈکلیئر ہوا اور اگر پبلک آفس ہولڈر ہے تو اس کو بیرون ملک بھی ایک کالم موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے, جب ہم ڈیکلریشن دیتے ہیں, میں 1.5 اشرہ ہو گیا پارلیمنٹ میں ہر سال ڈیکلریشن دیتا ہوں کہ آپ کے کوئی اثاثے یا آپ کے خاندان کے کوئی اثاثے ملک سے باہر ہیں, ان کی بھی تفصیل لکھنی پڑتی ہے. اور آخری بات اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ 2 سابق ہیڈ آف دی اسٹیٹس نے ایک ہی مہینے میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمیں بیرون ملک سے کوئی پیسے ملے. آپ کو یاد ہے نا, جس گورنر کو یہ کہا گیا تھا یہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں, اس نے کہا کہ یہ بیت المال کا ہے اور یہ میرا تحفہ ہے, تو آگے سے جواب ملا تھا کہ اگر تم گورنر کی حیثیت نہ جاتے تو تمہیں یمن سے کون تحفہ دیتا. تو یہ سارا جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ مفت نہیں مل سکتا نا. شہزادے کاروباری شہزادے ہیں, یہ شہزادے کوئی لاہوری شہزادے نہیں ہیں. کاروباری شہزادے آپ کو مفت کیوں دیں گے؟ آپ نے اس کے عوض کیا دیا؟ پاکستان کے لوگوں کو بتانا پڑے گا. جو حکمران یہ کہ میں نے بیرون ملک سے پیسے لیے, مجھے فلاں بادشاہ نے, فلاں شہزادے نے اتنی بڑی رقم عنایت کر دی ہمیں, اور ہمارے تعلقات کی وجہ سے کی. آپ سیاست میں تو تعلقات ہے نا, میاں سراج کو تو یہ پیسے نہیں ملے نا. لیکن بابر صاحب وہ تو کہہ رہے بزنس کیا جس میں ان کا بھی ملینز لگے ہیں, میاں شریف صاحب کے ان کے ملینز لگے اور سیٹلمنٹ ہوئی ہے. یہ جو لیٹر ہے, لیٹر میں آپ کو معلوم ہے جی, آپ نیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ شہزادہ کون ہے جو جس کو منی لانڈرنگ میں پہلے سزا ہوئی ہے؟ یہ شہزادہ کون ہے جو پاناما میں ملزم ہے؟ یہ شہزادہ کون ہے جو ایک آدمی کا بزنس پارٹنر ہے جس نے دنیا کی سب سے مہنگی LNG کی ڈیل پاکستان کو کروائی ہے؟ یہ وہ شہزادہ ہے نا جی, اور کون سا شہزادہ ہے؟ یہ شہزادہ کوئی پریوں کے دیش کا شہزادہ نہیں جو اڑنے والے گھوڑے پہ آ کے اترا اور اس نے کہا یہ پیسے لے لو. اس طرح کے پیسے نہیں ہیں. اس شہزادے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پورے کا پورا. اچھا بابر صاحب, اس سے پہلے بخاری صاحب کے پاس جاؤ, اگر یہ جو قطر کے پرنس ہیں یہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا آ کے کورٹ میں یہ ساری باتیں کہہ دیں تو پھر تو ایویڈنس اسٹرانگ ہو جائے گا حکومت کا, یا آپ کے پاس پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہوگی؟ They need to prove something else. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ریلیونس بھی ہے اس سٹیج کے اوپر. یہ بڑی پرانی واردات ہے جو کی تھی پہلے نواز شریف صاحب نے, جب شاہد نبی ملک نے اسحاق ڈار کا پہلا الیکشن تھا, ان کے مقدمے میں ان کو چیلنج کیا, ان کے کاغذات کو, اور نواز شریف صاحب نے اسی طرح کا ایک خط
اس کے اوپر بیان الفی لکھ کے وہ عدالت میں جمع کرایا جس کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر رکھا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور یہ پیسے لیتے رہے. نواز شریف صاحب نے لکھا یہ پبلک آفس ہولڈر تھے لیکن یہ گریٹس کام کرتے رہے. اس خط کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے، نہ کوئی ٹرانزیکشن کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی بینک لکھا ہوا ہے. تو یہ کس طرح سے ایک آپ بیرون ملک سے خط لیں تو کل اگر بابر صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہماری کوئی عدالت. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بخاری صاحب آپ اس کیس کو کل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ لیٹر جو ہے اس کا کتنا وزن ہے، اور آپ کے نزدیک جو ہے یہ اس لیٹر سے کیا یہ چلتا ہے پتہ کہ صرف نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے یا واقعتاً اس طرح کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی؟ اور پرائم منسٹر کا جو بیان ہے قومی اسمبلی کے اندر کیا وہ کنٹرڈکٹ کرتا ہے اس لیٹر سے؟ واٹس یور ٹیک ایز اے اینالسٹ بخاری صاحب؟ جی کامران، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات کہنے کا حق بھی ہے اور مجھے یہ بات کہنی بھی ہے کہ ہم چاہے پروگرامز میں بیٹھے ہوں، چاہے کالم لکھ رہے ہوں، چاہے باہر بات کر رہے ہوں، ہمیں سپریم کورٹ بن کے فیصلے جاری کرنے کا نہ کوئی حق ہے اور نہ ہمیں کرنے چاہیے، نہ یہ مناسب بات ہے. اور خاص طور سے ایسے لوگ جو قانون کو سمجھتے جانتے ہیں ان سے تو اور بھی زیادہ توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کا احترام کریں گے. تین باتیں ذرا سامنے رکھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ اس پورے پیناما لیک میں سب سے بڑا ایشو جو میں سمجھتا ہوں جو تھا، جو ہے اور جو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے وہ تھا کہ کیا پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی تھی یا نہیں. جی سب سے کی پوائنٹ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں جو گراؤنڈ ہے اس پورے کیس کی، وہ یہ تھی کہ کیا پاکستان سے سرمایہ غیر ممالک کو لانڈر ہوا تھا اور کیا وہ غیر قانونی تھا، اس کے اوپر ٹیکس نہیں پے کیے ہوئے تھے. میرے خیال سے موٹ پوائنٹ جو ہے کیس کا وہ یہ تھا. اب یہ جو خط ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط ہے یا جھوٹ ہے، یہ میرے خیال سے کورٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں. چاہے وہ آ کے خود اپنی ایویڈنس دیں، چاہے وہ اسکائپ کے ذریعے دیں، جیسے بھی دیں، یہ کورٹ کا کام ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. اس کے اوپر بھی فتوے کی ضرورت ابھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مطالبہ تحریک انصاف کا جتنا ایجیٹیشن ہے ان کا، میں عرض کر رہا ہوں نا، میں نے اسی لیے تو کہا نا کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. مطالبہ یہ تھا کہ کمیشن بنایا جائے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر، جوڈیشل کمیشن، تاکہ اس کی یہ جو چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، یہ جو تباہی پاکستان کی پھیر دی ہے، اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آثار لگ رہے ہیں کہ کمیشن سے بھاگا جا رہا ہے. کیوں بھاگا جا رہا ہے اس کی وضاحت انہی کو کرنی چاہیے جو بھاگ رہے ہیں. تیسری بات یہ اس وقت جو ہے کورٹ کی پروسیڈنگز جاری ہیں، ہم اس کے فیصلوں پر، اس کی ججمنٹ کے اوپر یقینی طور پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پروسیڈنگ کے دوران جو کچھ ایویڈنس وہاں پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں کورٹ نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں جو سینئر لائرز نے کہا وہ بھی آپ کے بارے میں ہے. آخری بات عرض کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کتاب اسد کھل کی پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ دس از نو ایویڈنس. اب اگر ان ثبوتوں کا جن کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ہمارے پاس تو ایسے ثبوت ہے بچ ہی نہیں سکتا وہ. اگر وہ اس کی بنیاد وہ کتاب تھی تو آئی ڈونٹ نو ہو شوڈ آئی پیٹی. بابر رحمان صاحب، فتویٰ ہمیں نہیں دینا چاہیے، جوڈیشل کمیشن سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے اگر آپ بلیو کرتے ہیں عدلیہ پر، اور اسد کھرل کی کتاب تو پہلے ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بابر رحمان صاحب وڈ لائک ٹو ریسپونڈ. دیکھیے میں نے کیا ابھی عدالت میں نے پہلے جو آغاز میں کہا تھا کہ کیا عدالت نے ریجیکٹ کرنا ہے، ابھی ریجیکٹ نہیں ہوا. کیا عدالت نے رکھنا ہے، آپ کو یاد ہے ابھی میں نے 2 منٹ پہلے یہ بات کہی ہے، کیا رکھنا ہے یہ بھی ابھی طے نہیں ہوا. میں نے یہ بھی کہا کہ کورس کل طے ہونا ہے. اچھا اب اگر فتوے کی بات ہے تو فتویٰ آپ کے پروگرام پہ میں آج بیٹھا ہوا ایک کالم لکھ رہا تھا آپ کے پروگرام کے اوپر، جو ایک کلپ چل رہا ہے جس میں آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں اور بات آپ کر کے کہہ رہے ہیں، آگے سے وہ تم کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن والی جو جتنی بھی کارروائی ہے یہ ساری کی ساری فرضی اور جعلی ہے. فتویٰ اگر کوئی اس سال میں یا اس جمہوریت میں کوئی آیا تو وہ نجفی کمیشن کے بارے میں آیا، باقی کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ قوم کے سامنے کبھی نہیں آیا. اب آ جائیے اس کیس، میں نے لکھ دیا ہے جی، میں نے لکھ دیا جمہوریت کا حسن اس کالم کا نام ہے، اور دنیا اخبار میں وہ جمعے کے دن جو میرا کالم چھپتا ہے وہ جمہوریت کا حسن یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. اور اس میں نہیں ہوں، اس میں صرف آپ ہیں، اس میں جمہوریت کا حسن ہے اور شورش کشمیری ہیں. بابر رحمان اس میں ہے ہی کوئی نہیں، صرف میرا نام لکھا جائے گا. دوسری طرف آپ آ جائیے، ویسے بھی پڑھتا ہوں آپ کو کالم، ضرور پڑھیے گا. اس میں آپ کے
آپ کے والد صاحب کا بھی ذکر ہے جو ہمارے بڑے پسندیدہ ہمارے اس دور کے بالکل صحیح ایک ہیرو تھے. اچھا وہ ایک تو ضمنی بات آ گئی, تھوڑا سا بہت زیادہ گرمی میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے, سردی ہے ویسے ہی, جو آپ ایشو کی طرف واپس آتے ہیں. جی ایشو یہ کبھی نہیں تھا کہ کس نے منی لانڈرنگ کی. اگر ایشو کمیشن پہ آتے ہیں, اگر ایشو یہ ہوتا کہ منی لانڈرنگ کس نے کی, تو پاکستان میں منی لانڈرنگ کا صرف ایک سیلف کنفیسڈ ملزم ہے جنہوں نے 34 صفحے کی منی لانڈرنگ کی, عدالت کے اندر کی, میجسٹریٹ کے روبرو کی, اسحاق ڈار صاحب. اچھا, اور اس کو ایک تفتیشی ادارہ کہتا ہے, اس تفتیشی ادارے میں جو آج لوگ ہیں یہ سارے پتہ نہیں کہاں تھے اس وقت, وہ کہتا ہے اس وقت ان کے اوپر دباؤ تھا, کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی نے ججمنٹ دی ہے عدالت کے اوپر ایک تفتیشی ادارے نے, وہ بھی اسی دور میں کمال ہو گیا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ میں کمیشن کا مخالف ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو ریزنز رکھی, اب میں نام لیتا ہوں. او بی ایل کمیشن کا کیا بنا جی, سلیم شہزاد کمیشن کا کیا بنا جی, حامد میر کمیشن کا کیا بنا جی, اور باقی کمیشنوں کا کیا بنا جی. اس لیے میرا ایک بحثیت وکیل جو 4 اشروں کا تجربہ ہے وہ میں قوم کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں جی. میں ڈر جاؤں اس بات سے کہ کوئی میرے خلاف کل درخواست ایک نہ دلوا دے. درخواستیں فرمائشی بھی ہوتی ہے, درخواستیں بابر صاحب سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن تو ہمارے سامنے, بابر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ آپ صحیح مثالیں دے رہے ہیں, لیکن میں جو مثال دے رہا ہوں وہ بھی تو آپ کنسیڈر کریں نا کہ سپریم کورٹ نے جو حاضر سروس ججز کو لگا کے جو کمیشن بنایا دھاندلی کے اوپر, اور وہ آپ عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی, اس کا تو بڑا جلدی نتیجہ آیا اور سب نے ایکسیپٹ کیا, عمران صاحب نے بھی کیا, تو ہم کیوں نہیں ایک چانس دیتے جوڈیشل کمیشن کو, وائی ناٹ. اچھا سنیے جناب, جی کامران شاہ صاحب, جناب کامران شاہ صاحب, میں نے اس جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو ابھی کیس تھا پچھلے ہفتے, میں نے 3 دن اس پہ بحث کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے چیف جسٹس صاحب کے بینچ کے سامنے یہ کہا, میں نے کہا مجھے اتفاق نہیں ہے جو آپ کا جوڈیشل کمیشن آیا تھا دھاندلی کے اوپر. میں نے 60% 40% والی مثال ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا اس عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی باہر چلتے ہیں, ووٹ ڈال کے ہم واپس آئیں تو کہا جائے کہ 60 ووٹ ٹھیک پڑے ہیں, 40 چوری ہو گئے, اس کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ ڈکیتی ہے. اچھا, یہ کیوں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن کے, آپ نے الیکشن کا سوال اٹھایا نا, آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے آئین کا کہ الیکشن فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لا ہوگا. آپ کا جو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے اس کا سیکشن 70 یہ کہتا ہے کہ if any person violates the law or the rules of the election shall be declared void. ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ سارے کا سارا الیکشن, اس میں 1,19,000 نہیں تھے, انگوٹھے بھی 52,000 ووٹ نہیں تھے, 5 پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ نہیں تھا, تھیلے سارے ٹوٹے ہوئے تھے, سیلیں ساری کھلی ہوئی تھی, اس کے باوجود کہتے ہیں امیدوار کا کیا قصور ہے, تو فائدہ بابر صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کمیشن جی ٹھیک, یہ آپ اس لیے آپ کمیشن کے حق میں نہیں ہے. میرا تجربہ ہے جی. مظہر عباس صاحب, سر ساری جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. مظہر عباس صاحب, سچویشن آپ کے سامنے, کل 16 تاریخ بڑی اہم ہے. اس لیٹر کو آپ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی کنٹرڈکشن میں یا نہیں دیکھتے, اور جو پوائنٹ اسٹیبلش کیا گیا کہ مریم صاحبہ ٹرسٹی ہیں اور جو لیٹر ڈاکیومنٹ آئے باہر سے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ بات بھی صحیح ثابت ہو گئی ہے؟ مظہر عباس صاحب. نہیں دیکھیں کامران, ایک تو یہ کہ آپ نے یہاں بابر اعوان صاحب کو بلایا, بہت ہی قابل احترام ہے, اور میرا تو ان سے ذاتی طور پہ بھی ان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن بابر اعوان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے اس کا جواب تو اکرم شیخ یا سلمان بٹ دیں گے نا, میں اور سلیم بخاری صاحب اس کا جواب کیوں دیں؟ نہیں, میں ان کے سوال اٹھا رہا ہوں سر, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کورٹ میں لیٹر ہے. نہیں دیکھیے میرا سوال ہے یہ, تو نہیں, میں اس کورٹ پہ دیکھیے, میں اس کورٹ کا صحیح بات ہے, جگہ ابھی ہاں دیکھیں ابھی انہوں نے کمیشنز کی بات کی. دیکھیں کمیشن, سلیم شہزاد کمیشن کی رپورٹ پبلش ہوئی, امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے, یہ کمیشن کا فالٹ نہیں ہے, کمیشن نے اپنا کام کیا. ایبٹ آباد کمیشن نے اپنا کام کیا, انہوں نے اپنی رپورٹ دی, اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے, نہیں کرے. جوڈیشل کمیشن پہ ہو گیا, باقی جو پہ نہیں ہوا. حامد میر کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا, وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا. یہ چیزیں اس کے ہمارے تاریخ میں یہ چیزیں رہی ہیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا, 2 ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی بات کی, انہوں نے ایڈمیشن کیے. ایک سابق وزیر اعظم کو بھول گئے جن کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہار گفٹ کیا گیا اور وہ گھر لے گئے, اس کا بھی ذکر آنا چاہیے تھا. تو دیکھیں لیٹر کی جہاں تک بات ہے, یہ تو اب سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سپریم کورٹ اس لیٹر کو کس طریقے سے لیتی ہے. میں اس لیٹر کے حوالے سے کوئی سوال کروں, میرا بنتا نہیں ہے سوال.
میرا یہ وہ نہیں بنتا کہ یہ لیٹر کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، کتنا کوسچنیبل ہے۔ بابر اعوان صاحب بالکل رائٹلی اپنی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ بابر اعوان صاحب بالکل اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتے ہیں اور بحیثیت ان کے لائر کے طور پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نواز شریف صاحب کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے اس میں پرابلمز اس کیس کے حوالے سے نہیں، اوور آل پرابلمز میں مجھے ابھی بہت سی چیزیں، دیکھیں صرف یہ نہیں ہے، یہ بالکل دونوں فریقوں کے لیے میرے خیال میں یہ ڈو اور ڈائی والا کیس ہے، دونوں فریقوں کے لیے سیاسی طور پہ۔ جو بھی اس کیس سے بری الذمہ ہوگا یا وہ یہ کیس جیتے گا، اس کو سیاسی طور پہ، کیونکہ اب انتخابات، اگلا سال انتخابات کی کیمپین کا ہے، تو وہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو دونوں کے لیے میرے نزدیک یہ ڈو اور ڈائی کیس ہے۔ اس میں کس حد تک وہ اپنے ایویڈنسز کے طور پہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اکثر ریمارکس کے اوپر، جو ججز کے ریمارکس ہیں، ہم پرسیو کر لیتے ہیں کہ شاید فیصلہ بھی ویسا ہی ہو۔ اگر وہ آبجیکشنز یہ پچھلی ہیئرنگ میں جس طریقے سے حامد خان یا پی ٹی آئی کے لائرز کے بارے میں انہوں نے کہا، اخباری تراشوں کے بارے میں الف لیلوی داستان، یہ ساری چیزیں کہنے کی اور بات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جب ورڈکٹ آئے تو وہ بھی اسی طرح کا ہو۔ اخباری تراشوں پہ اس ملک میں 4 حکومتیں برطرف کی گئی ہیں۔ جب کورٹ کہہ رہی ہے کہ پکوڑے بکتے ہیں اگلے دن اس کے اوپر اس ملک میں، جی نہیں پکوڑے تو بکتے ہیں، اور لٹرلی 70 میں جب سن نہیں، جو ان کا امپلائڈ میننگ ہے کہ اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ان کا امپلائڈ میننگ یہ تھا۔ ہاں تو صحافیوں نے، لیکن اس کی بنیاد پر، ان پلندوں کی بنیاد پر جنیجو کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، کی 2 گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، نواز شریف کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی۔ تو یہ تو رہا ہے، اور پچھلی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں تو اخباری تراشوں کی بنیاد پہ سو موٹو ہوا، چیزوں پہ کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہاں ہو سکتا ہے کہ کورٹ نے کسی دوسرے انداز میں اس کو دیکھا اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ شاید جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ نہیں پیش کی گئیں، صرف ہم اخباری تراشوں یا کتاب کے کاپیز کے اوپر ہم نہیں ریلائے کریں گے۔ لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتا، اور نہ میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے یا اپنے طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید جو کل کی ہیئرنگ ہوئی ہے، یہ آخری ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں جو ریمارکس ہیں شاید ڈائریکشن اسی طرف ہے۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدر صاحب، لیکن میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وہ خط تو پڑھا ہی ہے، obviously سب نے پڑھا ہے، اب تو وہ پبلک پراپرٹی ہو گیا۔ آپ نے پرائم منسٹر کی سپیچ بھی سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ ایک ورژن تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے قطر کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطر کے ساتھ بزنس اسٹیبلش نہیں ہو سکتا اس لیٹر کے تھرو۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کورٹ نے بھی سوال اٹھایا کہ جو یہ لیٹر ہے اور پرائم منسٹر کی سپیچ ہے، دے آر کنٹراڈکٹری، تو اس میں تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، آپ کے نزدیک ایز این اینالسٹ آپ کو یہ کنٹراڈکشن لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر جس طرح آپ نے خود یہ بات کی کہ اگر وزیر اعظم اپنی تقریر میں یہ ذکر کرتے کہ قطر کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے یا تو پھر تو قطعی ہو جاتا، اور یہاں وہ بات کرتے، یہاں انہوں نے اپنی تقریر میں جو پارلیمنٹ میں کی اس میں قطر کا ذکر نہیں ہے، میں صرف اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں جو انہوں نے جو فائل کیا وہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، یہ اس سے کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں ذکر نہیں تھا، ادھر ذکر ہے، تو وہ کورٹ یہ پوچھ سکتی ہے کہ کون سی پوزیشن کو آپ صحیح جانتے ہیں، کیونکہ جو چیز کورٹ میں سبمٹ ہوگی فائنل وہی اس کے لیے، لیکن میں چونکہ نہ میں لیگل فرٹرنٹی سے تعلق ہے، نہ میں اس کیس کی باریکیوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، لیکن obviously سر پارلیمنٹ میں غلط بات بھی تو ایک بہت بڑی بات ہوگی نا، وہ تو ایک پوزیشن تو لینی پڑے گی پرائم منسٹر۔ نہیں تو پارلیمنٹ میں غلط بات کیسے ہوگی؟ نہیں اگر ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہو گئی، میں سر نہیں کہہ رہا ہو گئی، اگر ہوتی ہے تو میں تو خود کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں میں تو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں بی بی سی کی میں سر بی بی سی کی کورٹ رپورٹنگ پڑھ رہا تھا اس کیس کے اوپر، اس میں چیف جسٹس نے سوال پوچھا اکرم شیخ صاحب سے کہ یہ پرائم منسٹر کی جو پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے اور خط اس سے متضاد ہے، اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ جی ہاں نہیں، بالکل یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، وہ بھی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اظہار الحق صاحب، لیٹر کو شاید ایڈمٹ ہی نہ، جی اظہار الحق صاحب، سر آپ اپنی کیا ٹیک رکھتے ہیں ساری سچویشن کے اوپر، یہ جو قطر بیچ میں آ گیا، کل جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، کمیشن بنتا ہے تو آپ، جی
کامران صاحب میں عرض کروں کہ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمارے دوست جو ہیں وکیل اور بخاری صاحب اور یہ بہت فاضل سینئر لوگ ہیں، انہوں نے بات کی، نیٹی گریٹی ہے اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں لیگل کمپلیکیشنز ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں کیا ہوگا، جس طرح انہوں نے کہا مظہر عباس صاحب نے کہ جو پارٹی اس الیکشن میں اس فیصلے میں جو ہارے گی اس کے لیے وہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا. میں تو اس سارے معاملے کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا بسم اللہ ہوں، ملک کے بتائیے. پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ملک ہیں ہم، کہ ایک شہزادہ پہلے سعودی عرب سے آتا ہے، وہ ایک معاہدہ لہراتا ہے دنیا کے سامنے. پھر ہمارا ایک سابق صدر کہتا ہے کہ جی جنرل مشرف صاحب کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے تو صرف ذکر کیا کہ میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک اور مڈل ایسٹ کا شہزادہ یا بادشاہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال. جی میرے انٹرویو میں کہا انہوں نے. پھر اب یہ تیسرا ہے کہ ایک اور شہزادہ آ رہا ہے. ہم کیا ملک ہیں، کیا ہماری عزت ہے؟ کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے شہزادہ ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے؟ کیا دوسرے ملکوں کے وزراء اور سربراہان مملکت وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں؟ کیا ان کی عزت اس طرح کی ہوتی ہے؟ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے بچے تھوڑا سا شعری ذوق رکھتے تو یہ ضرور کہتے اپنے والد محترم کو کہ مارا خراب کر دو خود مبتلا شدی، خود تو مبتلا ہو گیا ہے. اور ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، جی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ جو بھی ہیں ملک کے وزیر اعظم کے طور پر میں ایک شہری ہوں، میں ان کا احترام مانگتا ہوں. وہ ہمارے ملک کا سمبل ہیں، شو پیس ہیں. کیا ان کی سوشل میڈیا پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا کوئی اور ملک ہوتا تو وہ وزیر اعظم استعفیٰ نہ دے دیتا کہ جب تک میں کلاؤڈ سے کلیئر نہیں ہوتا میں یہاں؟ مطلب ہے یہ اچھا اظہار الحق صاحب بات یہ وہ آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آ گیا. لیکن جہاں تک مشرف صاحب کی بات ہے تو چلیں وہ تو متعلق العنان آدمی تھا، وہ تو خزانے کو جیب میں رکھ کے جیوپڈائز بھی کر سکتا تھا، نہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے، نہ افتخار چودھری کی عدلیہ کو جواب دے. افتخار چودھری ان کی جیب میں تھا، پولیس ان کی جیب میں تھی، فوج ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود ان پہ فائنینشیل کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. تو چلیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنگ کے پاس کیوں گئے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی تھی اور انہوں نے ٹیکس ایویڈ کیا مشرف نے. اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ الیکٹڈ لوگوں پہ الزام لگتا ہے اور وردی والا جو ہے وہ خالی ہاتھ باہر پھر رہا تھا. تو میں تو اس کو میں اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں. بہرحال یہ میرا پوائنٹ ہے. میں سر اس پہ آتا ہوں واپس. جی میں بریک کے بعد آپ ضرور لیتا ہوں آپ سے پوائنٹ، بریک کے واپس آتے ہیں. اس ملک میں بڑی عجیب و غریب قسمت ہے اس ملک کے لوگوں کی کہ ادارے اپنا کام نہیں کرتے. سپریم کورٹ بھی یہی واویلا مچا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں. اگر اداروں نے صحیح کام کیا ہوتا تو آج یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آتا ہی نہ. بخاری صاحب یہ ٹیسٹ کیس ہے، ٹرائل کیس ہے پوری قوم کا، اداروں کا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے کامران، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کٹہروں میں تو لایا جانا چاہیے فار دیئر ڈیڈز. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اور کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی سیاستدان نے کچھ کیا اس کو کورٹ میں آنا چاہیے، کسی جرنیل نے کیا ہے، کسی جج نے کیا ہے. کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. میں نے سینکڑوں پروگراموں میں اب تک یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا احتساب صرف اس لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے بیکاز ہی از رولنگ دا کنٹری. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افتخار چودھری کا احتساب تو ہوا نہیں تو آپ اور کس کا احتساب کریں گے؟ جب جوڈیشری ہی کا احتساب نہیں ہوا تو اور کس کا ہوگا؟ جی میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے ساتھ کیے ہوئے میرے پروگرام یاد رہے ہوں، میں ایک حوالہ صرف آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں نے یہ تو سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے جی، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ انصاف بھی اندھا ہوتا ہے. اب اس سے سخت بات اگر کہی جا سکتی ہے تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی زبردست، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو ہم نے تھا جی دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے یہ اسیوم کیا تھا ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ اتنے ڈڈے ثبوت ہاتھ آ گئے ہیں تحریک انصاف کے کہ نواز شریف نہیں بچتا، نہ اس کے بچے بچتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. This is what I was given to understand in rallies, in جلوس، in talk shows. ویڈیوز تک چلائی عمران صاحب نے. Is that right? نہ جناب عالی، میں صرف یہ تقاضا کر رہا ہوں
کہ اب ایٹ دا فلور آف دا کورٹ ثابت کر دیجئے اس کو, اور اگر ثابت ہو جائے تو جو سخت ترین بالکل ایکشن ہو صحیح, سکتا ہے یہ پوائنٹ ہے جی, وہ بالکل چاہے پوائنٹ. پرائم منسٹر ہو چاہے اس کی بابر صاحب آپ فلور آف دا ہاؤس ثابت مجھے بتائیں اس کریں, میں کیا خرابی ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے ایویڈنس نہیں تھا, باتیں بنا رہے تھے عمران صاحب. ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں, ساتھ اس کا بھی جواب دے دیجئے بابر صاحب. جی مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں جی, اداروں کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 تفتیشی اداروں سے, بلکہ 3 وفاق کے تفتیشی اداروں سے, بڑے اداروں سے یہ رپورٹ مانگی کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے. انہوں نے جو رپورٹ دی وہ پہلی ڈیٹ کے اوپر ہی, وہ جو آپ نے ٹھس کا لفظ کہا تھا نا, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, انہوں نے ایسی بندوق خرید کے رکھی ہو جو کہتے ہیں کہ سردیاں گزرے گی, گرمیوں میں خود اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی, پانی فائر والی کر دے پسٹل. گی. انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ٹھیک. اچھا میرے پاس اس وقت پیپرز ہیں, آئی وش کہ میں آپ کی سکرین پہ, میں بھی ابھی مجھ سے پہلے بہت اچھا شعر پڑھا گیا, پھر جو کاغذ لہرائے گئے, ایک کاغذ میں اسلام آباد شہر اقتدار سے لہرا رہا ہوں. جی میرے پاس ابھی کوئی آدمی اس پروگرام کے دوران کوئی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کاغذ پہ کہ ایک وفاقی ادارے کو ملی ہنڈریڈز آف کمپلینٹس, بلکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تھاؤزنڈز آف کمپلینٹ, اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ the number of the complaints in the subject matter is continuously increasing. اس لیے انہوں نے یہ جون میں کہا کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے. اب جو اس کا جواب ملا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, یہ پیپرز میرے پاس ہیں, آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے گا تو منگوا لیں. جی ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعلیٰ افسر نے کیا لکھا, اعلیٰ افسر نے لکھا پلیز فرسٹ لوکیٹ دی فائل بینگ این امپورٹنٹ میٹر اینڈ دین پٹ اپ. اچھا, وہاں فائل ہی اس گم ہے. تفتیش کی فائل تفتیش شروع ہونے سے پہلے غائب ہو گئی ہے, غائب ہو گئی ہے فائل. یہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فائل اگر نہ ملی تو یہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں پاناما لیکس کی. اچھا, پاناما لیکس. پاناما لیکس ٹائٹل یہ ہے, پاناما لیکس. جی, پاناما لیکس رپورٹ ریکوری آف ال گاٹن منی تھرو ڈیش 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 اگینسٹ دی انوالوڈ پرسنز. ٹھیک ہے جی, اب میں تھوڑا سا پردہ بھی اس میں رکھ گیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ادارے کسی ایک کیس کے اوپر نہیں, ادارے ایک سسٹم کے تحت ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اس لیے کہ بلین ٹریلینز کا ایکسچیکر ہے. میں آپ کو ایک تازہ رپورٹ دیتا ہوں, آپ اس پاناما لیکس کو چھوڑ دیجئے, لاہور لیکس پہ چلے جائیے. یہ بھی دنیا نیوز کے ایک رپورٹر کی رپورٹ ہے جو اس نے نکالی ہے, اور رپورٹر بڑا جان باز قسم کا رپورٹر ہے جس نے لاہور میں بیٹھ کے یہ رپورٹ نکال لی. وہ یہ ہے کہ جو سستی روٹی کے لیے تندور لگائے گئے تھے اس میں 24 بلین کا صرف جو سبسڈی, روٹی تو کسی کو ملی نہیں, تندور کسی کے پاس پہنچا کوئی نہیں, نظر کچھ نہیں آیا, اس کے لیے قرضہ واپس کیا جایا, سود. دنیا نیوز کی رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ نکلی ہے پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے. اب اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو پہلے یہ پوچھے کہ مثال کے طور پہ آپ میٹرو ٹرین کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں, کوئی اور منصوبہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی سے فیزیبلٹی رپورٹ بنواتے ہیں؟ نہیں, آپ انگلی کھڑی کر کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ منصوبہ آپ کو دے رہا ہوں, بولو عوام میں نے دیا. عوام کہتے ہیں جی بالکل دیا آپ نے, تو کمال کر دیا. اس طرح پتہ لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنے گھر سے جیب سے دیا. ایبسولوٹلی نو اکاؤنٹیبلٹی. اس لیے لوگ سپریم کورٹ گئے, خوشی سے تھوڑے ہی گئے. رائٹ, مظہر عباس صاحب اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہو نہیں رہی. کل ٹرکی کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے کہ بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو صرف آگے, بلکہ سوری کل وہ پنجاب میں جانا چاہ رہے ہیں, کسی اور صوبے میں نہیں جا رہے. لوگ اس کو بھی ذاتی تعلقات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. واٹس یور ٹیک مظہر صاحب؟ کامران اس پہ میں بھی مظہر صاحب کے بعد 30 سیکنڈ کی بات میں بھی ضرور کیجئے گا. جی مظہر صاحب, مظہر اور اظہار صاحب کے بعد. جی مظہر صاحب. جی ضرور. ذاتی تعلقات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ذاتی تعلقات سے آپ ریلیشن شپ کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن جو امپریشن گیا ہے پورے ٹور سے اور جو جا رہا ہے, 2 چیزیں بہت زیادہ. ایک تو بہت زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اساتذہ کو, ٹرکش اساتذہ کو نکالا جا رہا ہے, جی بالکل, وہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. آپ ٹیچر کو 3 دن کے نوٹس سے ملک بدر کر رہے ہیں, اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی کرمنل تھوڑی تھے, آپ کیا سرو کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ سب چیزوں کے باوجود عمران خان کو کل جانا چاہیے اور جوائنٹ سیشن میں. یہ مارک آف ریسپیکٹ ہوتی ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بالکل ایک الگ پوزیشن ہوتی ہے. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بابر احمان صاحب سے بہت عرصے سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا اس پروگرام سے پہلے بھی.
बाबर अवान साहब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में और बहुत करीब रहे हैं जरदारी साहब से भी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके नजदीक स्विस अकाउंट की हकीकत क्या है? बाबर साहब बताइए। जी आपसे पूछ रहे हैं मजहर साहब, फिर कहिए जरा। सवाल उन्होंने ये किया कि आप पीपल्स पार्टी के बड़े करीब रहे और वजीर भी रहे, स्विस अकाउंट की हकीकत क्या है? ये बहुत जबरदस्त सवाल ये है, नहीं, नवाज आवाज नहीं शरीफ जा साहब रही से उनको। पूछिए। अगर हकीकत है तो मुझे आ रही है? जी जी आ रही है Can आपकी you hear आवाज। जी जी वी कैन हियर यू। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। नवाज शरीफ साहब वो हैं जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी देख के मेरा खून खौलता है, दिल चाहता है इसको बहरा अरब में डबो दूं। अगर उनके पास सबूत हैं, सैफुर रहमान ने केस बनाया था, पैसे वापस ले आए। ये जवाब मजहर साहब, जवाब आ गया आपका? नहीं। आपके पास नहीं, मैं तो बाबर नहीं, अवान जवाब साहब तो से नहीं मैं आया। बात कर रहा हूं जो मैंने पहले कामरान कही साहब आप ज्यादती ना करें। आप नहीं मैं कह रहा हूं आपको नहीं, क्या नहीं, आप जवाब आ समझते हैं गया? कि फिर बिल्कुल clear क्या है। आ गया मैं ये कह रहा हूं आपसे, तो अगर नहीं आया तो आप दोबारा कर ले। बाबर अवान साहब वो कह रहे हैं, आपका कमेंट क्या है इसके ऊपर? आप What's आप your खुद क्या analysis? समझते हैं? आप जी। इसका मतलब ये आप ये समझ रहे हैं कि केस बिल्कुल गलत है आपके नजदीक? मैं ये समझ नहीं रहा। मैंने ये केस जो मलिक कयूम साहब की और काजमी साहब की डीवी में ये केस मैंने लड़ा था, जिसमें 21 दिन पहले का लिखा हुआ फैसला आया था और आसिफ जरदारी साहब के वकील, अल्लाह ताला उनको बख्शे, पाकिस्तान का आइन बनाने वाले वजीर कानून उस वक्त थे मोहतरम हफीज पीरजादा साहब। बीबी का वकील मैं था। ये नहीं वही तो आप केस है सर आपका जो अपना पहले यहाँ कमेंट क्या है लड़ा इसके गया ऊपर? और वो इसकी स्विस बुनियाद केस है या नहीं है, स्विस के अकाउंट्स हैं या नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं मदर साहब। नहीं है ना जी, होता तो ले आए ना जी। मैं तो मगर साहब वो कह रहे मैं नहीं तो है। कहता हूं सबके पैसे ले आए। अगर इस ठीक है। नहीं है, होता तो साबित होता नहीं, कोर्ट तो में। यही तो नवाज शरीफ भी कह रहा है। ठीक वो है। नवाज शरीफ भी तो यही कह रहा है ना कि नवाज भाई शरीफ सबूत के है तो खिलाफ ले आए। मुकदमा कब चला? तो फिर तो एक से केसेस कहां है चला दोनों। मुकदमा? किस अदालत में चला? किस अदालत में चला? किस अदालत पहली में? बात तो चलने ये तो है। दीजिए, आगे तो बढ़ने दीजिए थोड़ा जी सा। बुखारी साहब, जी कहां बुखारी चला साहब। मुकदमा? कौन सा? देखे, नवाज शरीफ साहब तो भाग गए थे, अटक किले से निकल के भाग गए थे। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला पाकिस्तान में। ओ भाई, बुखारी एक साहब, मुकदमा your take। भी उनके खिलाफ पाकिस्तान कामरान में भी जी, जी, नवाज शरीफ साहब कामरान। के जी खिलाफ जी बुखारी साहब, शहबाज जी जी शरीफ साहब के बोलिए खिलाफ बोलिए नहीं चला। बोलिए। एक एक भी सांस नहीं चला। में दो बातें नहीं हो एक सकती। मुकदमा भी शाहिद चला। साहब, मैं तुर्की के एक बारे में सांस बात में दो करना बातें चाहता नहीं हो सकती। जी बुखारी साहब एक बताइए। तरफ मैं एक तरफ तुर्की ये के कहा कमेंट- जाता है कि कामरान 8 अभी साल आप तक चले उनके जाएंगे। खिलाफ मैं मुकदमे तुर्की चलते पे रहे। कमेंट करना चाहता हूं। तुर्की पे मैं कमेंट करना तरफ चाहता हूं। कामरान सुन मेरी लीजिए, बात मैंने पूरी होने आपसे दें। इजाजत ली थी। बाबर अवान साहब एक सेकंड में आता हूं आपके पास। जी आप बुखारी जरा साहब इनको पहले सुन लीजिए। जी बुखारी साहब बोलिए। जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 8 साल तक उनके खिलाफ मुकदमे चलते रहे, वो जेल में रहे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है उनके खिलाफ कभी मुकदमा ही नहीं चढ़ा। बाबर अवान साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे भाई कौन हैं, 8 साल? हमारे 8 साल फैमिली के आसिफ रिलेशंस जरदारी हैं। रहे यार। लेकिन मैंने कब कहा नवाज शरीफ साहब रहे? मैंने कहा नवाज शरीफ साहब तो माफी मांग के भाग के मेरे मुंह में लफ्ज न डाले ना। मैंने ये कहा नवाज शरीफ साहब देखिए, के मेरी खिलाफ ये- कोई मुकदमा ये नहीं चला। मेरी बात का मैंने कहा जवाब कि नहीं है। आसिफ के खिलाफ मुकदमा चला। यही अच्छा। तो जवाब है, आपकी मर्जी का नहीं है। नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं, मर्जी का तो है नहीं। आप जो है मेरे सिलेक्टिव पास- बादशाह हैं। आप अपनी मर्जी से जमानों के हिसाब से जवाब देते हैं। आप कभी कुछ कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं आपको, क्योंकि आपके पास ये हक है कि आप जो मर्जी आप जिस तो वक्त मर्जी हमेशा कहें। आप तो हमेशा सच बोल। शाह साहब, नो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम माय साइड। अब आप बहुत नीचे उतर गए, आपका शुक्रिया। आप जो और कहना चाहते हैं वो भी कह लीजिए। बहुत नीचे उतर गए आप। चलें जी मैं इस प्रोग्राम को नहीं, वाइंड अप करता मैं कहीं नीचे नहीं उतरा हूं ना। ना आपसे ये तय होगा। बात आपको सुननी चाहिए दूसरे की भी, और फिर जवाब देना चाहिए। चलो, मैं नहीं ceasefire कर मैं लें। आपसे चलो सर, साहब, छोड़ मैं दें। तुर्की के बारे में जी, ये राज बात साहब करना बहुत चाहता तबसरा था। तो करने दें। जी बोलिए जार साहब फरमाइए। तुर्की वाला मैं ये तबसरा। अर्ज कर रहा था कि ये तो दुरुस्त है कि इमरान खान को बाइकाट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हकायक भी देखें। पूरे मुल्क में ये इंप्रेशन है कि तुर्की के हुक्मरानों के साथ हमारे हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात हैं। आप ये देखिए कि वो हमेशा लाहौर आते हैं, जब भी आते हैं। वो कभी कराची गए, वो कभी पेशावर जी गए। यही मैं सवाल उठा रहा था। जी बिल्कुल ठीक। बाबर साहब आप भी कमेंट करते जल्दी से। कामरान, मैं भी बात करना चाहता हूं। इंप्रेशन नहीं होना इजार चाहिए। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आपका पॉइंट। जी बाबर साहब आपका क्या पॉइंट है इस पे? देखिए तुर्की के सदर हमेशा पाकिस्तान में कारोबारी दौरे पे आए
قومی دورے پہ آتے تو قومی قیادت کو اپنی ایمبیسی میں بلا کے ملتے. سر یہیں پہ اس لیے پروگرام میں ختم کرنا سمجھتا ہوں پڑے گا، عمران وقت اوپر ہو چکا ہے. ویورز آپ کا بہت شکریہ، کل تک کے لیے دیجیے اجازت.